کرم والی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے آج بعد نماز ظہر بہت ساری باتیں سماعت کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم عرس ہے، 25 صفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے۔ آج پوری دنیا میں ان کے نام کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی اور دین و سنیت کا ایسا کام کیا کہ اس کام سے اللہ بھی راضی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بہت علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ ہمارے کئی علماء نے ان پر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو کسی نے 60 علوم بتائے، کسی نے 80 علوم بتائے، اور جدید تحقیق کے مطابق 200 سے زیادہ علوم و فنون کے اعلیٰ حضرت ماہر تھے، جن علوم کے ہمیں نام بھی یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت کو مہارت عطا فرمائی تھی، اور اعلیٰ حضرت کے پاس جتنے علوم و فنون تھے، جتنا علم تھا، وہ کسبی علم کم تھا، وہ عطائی علم زیادہ تھا۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو کچھ اپنے اساتذہ سے پڑھا، اپنے استاد سے پڑھا، تو وہ حاصل کیا ہوا علم کم تھا۔ بہت زیادہ علم اعلیٰ حضرت کے پاس وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسب کے اپنی عطا سے انہیں عطا فرمایا تھا۔ من جانب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف سے یہ علوم عطا فرماتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ محنت کر کے، مشقت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے فضل یافتہ لوگوں میں ایک نام اعلیٰ حضرت کا بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کہ جن کو صرف ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں جانتے، بلکہ اس وقت کے علماء حرمین شریفین، آج سے 100 سال پہلے مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں سنی علماء، سنی ائمہ کا دور تھا اور سنیت کا دورہ تھا۔ یہ نجدی حکومت کو آئے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء حرمین شریفین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے گن گاتے تھے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے مکہ معظمہ کے علماء کہ ہندوستان سے کوئی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے، کوئی مسلمان آتا ہے، کوئی بھی بندہ آتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام پیش کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کا نام پیش کرنے کے بعد ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اور اگر امام احمد رضا کا نام سن کر کسی کے چہرے پر مرجائی آ جاتی ہے، چہرے پر بشاشت چلی جاتی ہے، چہرے پر ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی نہیں ہے، کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی علماء حرمین شریفین نے ہندوستان کے لوگوں کے ایمان کو جانچنے کی کسوٹی اعلیٰ حضرت کے نام کو بنا رکھا تھا، اور اس
فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان سے کوئی بھی آتا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کا نام اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر وہ خوش ہو جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اگر وہ ناراض ہو جاتا ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حرمین طیبین میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے خطبے پڑھے جاتے تھے۔ آج پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے ائمہ یا وہاں کے بڑے بڑے علماء، سنی علماء، آج وہ ہمیں اپنی کوئی سند عطا فرما دیں، وہ ہمیں اپنی کوئی خلافت عطا فرما دیں، ہمیں اپنا شاگرد بنا لیں۔ پوری دنیا کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مکہ معظمہ کے سنی علماء ہمیں اپنا شاگرد بنا لیں، اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی کہ جب آپ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے تھے، مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں حاضری پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں کے علماء آپ کو اپنی سند نہیں دیتے تھے، اپنی خلافت نہیں دیتے تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے خود اپنی سند لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی سند لینے پر فخر محسوس کرتے، اعلیٰ حضرت کا شاگرد بننے پر فخر محسوس کرتے کہ امام احمد رضا سے ہمیں کوئی سند مل جائے، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، امام احمد رضا ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ میں، اپنے شاگردوں میں شمار کر لیں۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے نام کے خطبے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پڑھے جاتے۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا 25 صفر کو، تو اس سے 2-3 دن پہلے اعلیٰ حضرت کے وصال کے دن ہی، یعنی اعلیٰ حضرت کا جس دن وصال ہوا 25 صفر کو، اسی دن ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ بھی حضور کے ساتھ میں ہیں، اور حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کسی کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے غلام، اپنے عاشق احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ 25 صفر کا دن تھا۔ اب انہوں نے جب تحقیق کی اور لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ احمد رضا نام کے ایک بزرگ ہندوستان کے بریلی میں رہتے ہیں۔ وہاں سے فوراً انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ جب وہ بریلی شریف پہنچے 3-4 دن کے بعد، تو بریلی شریف میں آ کر انہوں نے معلوم کیا کہ مجھے امام احمد رضا سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو آج سے 4-5 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال اسی دن ہوا تھا جس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احمد رضا کا انتظار کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کا اس وقت بریلی شریف میں وصال ہو رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام احمد رضا کو یہ مقبولیت حاصل ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت مکہ معظمہ گئے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ شریف اعلیٰ حضرت جاتے تھے تو لوگوں کو بتاتے تھے آئے لوگوں تم نے کعبہ تو دیکھ لیا، زمزم بھی پی لیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، مینا و مزدلفہ بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب قبولیت کی سند حاصل کرنے کے لیے چلو مدینہ طیبہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی صرف حج کر کے آ جائے، صرف عمرہ کر کے آ جائے، مدینہ طیبہ نہ جائے تو یہ قبولیت کی سند نہیں ہے۔ قبولیت کی سند حاصل کرنے کے لیے ہر حاجی کو مکہ کے بعد مدینہ جانا پڑتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل حاضری تو حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور اسی کے طفیل، اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج بھی عطا فرمایا۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں خانہ کعبہ بھی عطا فرمایا، صفا مروہ بھی عطا فرمائی،
مینا و مزدلفہ بھی عطا فرمایا. سب کچھ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ سب حضور کے صدقے میں ملا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب تعالیٰ نے ہمیں سب عطا فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جاتے تھے اور عرض کرتے تھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ، بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سے کہ احمد رضا نے رسول کے روزے کو کعبے کا بھی کعبہ کہہ دیا، جبکہ کعبے کا کوئی کعبہ نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. یہ عشق والوں کی بات ہے، یہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے. عاشقوں کی بات نرالی ہوا کرتی ہے، عاشقوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. تو ہم عشق کے بندے ہیں، بات کو مت بڑھاؤ. ہم عاشقوں کے نزدیک کعبے کا کعبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. اور ہمارے علماء نے اس بات کو دلائل سے لکھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹچ ہے آج بھی، وہ صرف خانہ کعبہ سے نہیں، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. زمین کا وہ ٹکڑا صرف خانہ کعبہ سے نہیں، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. یہ صدا ہر ایک کو نہیں آتی ہے، یہ صدا ہر کسی کو نہیں آتی ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوتا ہے، حضور کا عاشق ہوتا ہے، اسے ہی صدا آتی ہے. ہر کسی کو یہ صدا نہیں آتی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی ہوگی، خانہ کعبہ آپ نے دیکھا، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک طرف ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. جب بارش کا پانی خانہ کعبہ پر گرتا ہے تو اسی پرنالے کے ذریعے وہ پانی حتیم میں گرتا ہے. تو اس پرنالے کا منہ کدھر ہے؟ مدینہ شریف کی طرف ہے. کدھر ہے؟ مدینہ شریف کی طرف ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ پرنالے کے ذریعے کعبہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ اے حاجیوں تم نے میرا طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کی صحیح کر لی ہے، حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، سب چیزوں سے تم فارغ ہو گئے ہو. اب تم اپنے گھر مت چلے جانا، بلکہ یہ جو تیر کا نشان میں بتا رہا ہوں ادھر چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ. یہ اسی کو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے. یہ خانہ کعبہ کی آنکھ ہے. کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی آنکھ ہے. خانہ کعبہ زبان حال سے ہمیں بتا رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا. ہم نہیں جانتے تھے کہ چیزیں کیا ہیں، لیکن سب کچھ ڈیٹیل میں، سب کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں امام اہل سنت نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے. دوسری مرتبہ جب حج کرنے گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ گئے، حضور کے روضے پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر امام احمد رضا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، خواب میں نیند کی حالت میں تو کئی مرتبہ احمد رضا نے آپ کی زیارت کی ہے، خواب میں کئی مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، لیکن آج احمد رضا بیداری کے عالم میں، جاگنے کے عالم میں اپنی ماتے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. آج مدینہ طیبہ میں آپ کے روضے میں آج احمد رضا بیداری کے عالم میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لکھتے گئے پڑھتے گئے اعلیٰ حضرت نے جب حضور کے ناخنوں کی باری آئی، ناخنوں کی، تو اعلیٰ یہ فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کی مبارک آنکھوں کی باری آئی، اعلیٰ حضرت نے عرض کی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے مبارک ہاتھوں کی باری آئی، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں ہاتھ جسم ٹوٹا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کی باری آئی، اعلیٰ حضرت نے عرض کیا وہ شکم کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زبان مبارک کی باری آئی، تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے مبارک ہونٹوں کی باری آئی، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی مبارک انگلیوں کی باری آئی، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح لکھتے گئے پڑھتے گئے جب میرے آقا کے کان مبارک کی باری آئی، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح حضور کے پورے سراپا کو ذکر کیا، حضور کے پورے جسم مبارک کی تعریف کی الگ الگ اشعار کے ذریعے، اور پھر امام احمد رضا عرض کرتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ آج لوگ درود پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یوں درود پڑھنا جائز نہیں، یوں درود پڑھنا جائز نہیں، درود صرف مدینے میں پڑھا جاتا ہے، یہاں سے پڑھنا جائز نہیں، ایک مرتبہ پڑھنا جائز نہیں، اتنی مرتبہ پڑھنا جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے حضور کے درود پڑھنے پر بھی قید لگا دی ہے، یہ قید کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایک مرتبہ درود نہیں پڑھیں گے، تم تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اعتراض کرتے ہو۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، تمہیں ابھی ایک پر ہی اعتراض ہے۔ امام احمد رضا نے عرض کیا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پورا سلام لکھا، آخر انداز کرتے ہیں کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، یہ دعا ہے، اس کو آپ اپنی دعا میں شامل کریں، یہ بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کی گئی دعا کو اگر آپ اپنی دعا میں شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا کام لے لیا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجئے یا رسول اللہ، احمد رضا سے وہ کام لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ امام احمد رضا نے یوں جب سلام پیش کیا، ابھی بھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، ابھی بھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، تو اب اعلیٰ حضرت کے عشق کا معیار بدل گیا، اور عشق و محبت میں پورے ڈوب کر امام احمد رضا خود کو سمجھاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ کی یوں تعریف فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، یہ مدینے کی گلی کوئی معمولی گلی نہیں ہے۔ آج لوگ مدینے کی گلیوں کا ادب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرماتا ہے تو وہ حضور کے دربار کا ادب نہیں کرتے، حالانکہ مدینے کی گلیوں کا ادب کرنا چاہیے، مدینے کے ذرے ذرے کا ادب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ گلی کوئی عام گلی نہیں ہے، کسی دنیا کے دوسرے عام شہروں کی گلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گلی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی میں بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ پورا اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا۔ آخر میں مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا یہاں پر تجھ جیسے ہزاروں کتے روزانہ آتے ہیں، تجھ جیسے ہزاروں کتے دربار رسالت کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہاں کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تیرے جیسے یہاں بہت آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے یہاں پر ہزاروں کتے روزانہ آتے ہیں، روزانہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہزاروں عاشق ایسے پھرتے ہیں، اور تو کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر اپنی عاجزی جب ظاہر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجابات اٹھا دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پردے ہٹا دیے۔ بیداری کے عالم میں اس کلام کے پورے ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام احمد رضا کو بیداری کے عالم میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو کئی بار دیکھا، لیکن ایک مرتبہ بیداری کے عالم میں بھی آپ نے زیارت کی، اور یہ ممکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو انکار نہیں کر سکتا، وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ ایسے بہت سارے بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش ہوئے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالا، اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دست انور سے مصافحہ کیا اور دست انور کو بوسہ دیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اعلیٰ یہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج لوگ کہتے ہیں رسول مر کے مٹی میں مل گئے۔ نبی تو ہماری طرح ایک انسان تھے، جس طرح عام انسان مر جاتا وہ بھی مر گئے، اور لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہوں، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا، دلائل سے، قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، یعنی ہم نبی کے جسم کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ تو نبی کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، نبی کے جسم انور پر جو کفن مبارک ہے وہ بھی کبھی میلا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کبھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ مناجات ہیں، یہ استغاثہ ہے، اسے آپ اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نگاہ محبت اپنے غلام احمد رضا پر پڑی تھی، اس کا ایک چھیٹا، ایک حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا ہو جائے۔ تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھیں، ان کا تعارف آپ اپنے بچوں کو بتائیں، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج سے 1 صدی قبل پیدا ہونے والے بریلی شریف کی سرزمین پر اس مرد مجاہد نے، اس مرد قلندر نے صرف اپنا نہیں بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بچایا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والی ذات میرے خواجہ غریب نواز کی ہے، اور اسی اسلام کو جو غریب نواز نے پھیلایا تھا، اسی دین کو جو غریب نواز نے پھیلایا تھا، اسی شریعت کو جو غریب نواز ہندوستان میں لے کر آئے تھے، آج سے 1 صدی پہلے احمد رضا نے بچایا ہے۔ تو اسلام دینے والی ذات ہندوستانی مسلمانوں کو، اس ذات کا نام سرکار خواجہ غریب نواز ہے، اور اسی اسلام کو، ایمان کو، عقیدے کو بچانے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا
رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے۔ امام احمد رضا نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی۔ آج تک ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے۔ آج بھی بہت ساری دنیا کی یونیورسٹی کے اندر امام احمد رضا پہ ریسرچ کر کے لوگ پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا، اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام احمد رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ 4 سال کی جب عمر شریف ہوئی تو آپ نے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا ختم کر دیا، ناظرہ پڑھنا ختم کر دیا، اور 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی ایک بہت ہی مشکل ترین کتاب ہدایت النو کی عربی زبان کے اندر شرح لکھ دی۔ 8 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، لیکن امام احمد رضا نے عربی زبان کی بہت ہی مشکل اور کٹھن کتاب ہے جس کا نام ہدایت النو ہے، جو بھی مولانا بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس کی شرح لکھ دی، وہ بھی عربی لینگویج کے اندر، اور 13 سال کی عمر شریف میں آپ تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے اور دارالافتاء میں بیٹھ گئے اور فتویٰ لکھنا شروع کر دیا 13 سال کی عمر میں۔ اور جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خط میں حافظ لکھ دیا تھا، امام احمد رضا مولانا، مفتی، محدث، حافظ، حالانکہ اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، جب حافظ لکھ دیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تم نے مجھے حافظ کیوں لکھ دیا، میں حافظ نہیں ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس بندے نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے تو اب احمد رضا حافظ بن کر دکھائے گا۔ بڑی عمر کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن امام احمد رضا نے جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو آپ حافظ نہیں تھے، بلکہ آپ نے پہلے دن سے ہی جب رمضان کا چاند نظر آیا آگے بڑھ کر آپ نے 1 پارہ تراویح میں سنا دیا، دوسرے دن دوسرا پارہ سنا دیا، تیسرے دن تیسرا پارہ سنا دیا، اور پورے دن صرف آپ یاد نہیں کرتے تھے قرآن شریف کو، اور بھی بہت سارے کام آپ کے ذمے تھے، کتابیں لکھنا، فتاوے لکھنا، کلام لکھنا، لوگوں کے جوابات دینا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، بہت سارے کام تھے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک، مغرب کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک لے کر بیٹھتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے تک آپ 1 سوا پارہ یاد کر لیتے تھے، 1 پارہ اور سوا پارہ یاد کر کے اسی کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں سنا دیتے تھے۔ اس طرح روزانہ 1 گھنٹہ صرف قرآن پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 1 گھنٹہ۔ مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو 1 گھنٹہ وقفہ رہتا ہے اسی کے اندر آپ قرآن پاک یاد کرتے تھے، تراویح میں سناتے تھے۔ 27ویں رات کو آپ نے پورا قرآن پاک سنا دیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں نہیں 27 گھنٹے میں قرآن پاک یاد کیا ہے۔ آج اگر کسی بچے کا بہت اچھا ذہن ہے تو وہ 5 مہینے میں یاد کر سکتا ہے، 10 مہینے میں یاد کر سکتا ہے، 1 سال میں یاد کر سکتا ہے، لیکن نارمل عام طور پر دارالعلوم کے اندر، مدرسوں کے اندر بچہ جب قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو 1 سال میں 10 پارے یاد کرتا ہے، دوسرے سال میں پھر 10 پارے یاد کرتا ہے، تیسرے سال میں پھر 10 پارے یاد کرتا ہے، یعنی 3 سال میں قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو 3 سال میں حافظ بنے اس کو بھی حضرت کہا جاتا ہے، 10 مہینے میں حافظ بنے اس کو بھی حضرت کہا جاتا ہے، 5 مہینے میں حافظ بنے اس کو بھی حضرت کہا جاتا ہے، اور جو 27 گھنٹے میں حافظ بن جائے اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یوں ہی لوگ انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے لائق، اعلیٰ حضرت کو اس لقب کے لائق اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خاصیتیں عطا فرمائی تھی، اور ان کی زندگی میں ایسے اوصاف عطا فرمائے تھے، یوں ہی اعلیٰ حضرت کا لقب انہیں نہیں مل گیا ہے۔ بہت سارے علوم و فنون کی آپ نے ترویج فرمائی، آپ نے اشاعت فرمائی۔ کنز الایمان کے بارے میں آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سنا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کنز الایمان دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا خزانہ، یعنی قرآن پاک کا صحیح ترجمہ،
صرف قرآن پاک کے ترجمے کے لیے علم کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے دل کے اندر محبت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے، عشق رسول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی عشق رسول کو اعلیٰ حضرت نے عام کیا تھا، اور اپنی کتابوں کے اندر، اپنے کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کی ہمیں ایسی تلقین کی، ایسی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی دنیاوی آگ، بیٹو، دنیاوی آگ جلا دیتی ہے۔ دنیاوی آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا۔ کسی نے آگ میں انگلی ڈالی تو اس کی انگلی جل جاتی ہے، کسی چیز کو آگ میں ڈالو تو وہ چیز کو جلا دیتی ہے۔ دنیاوی آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، لیکن یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ ہے کہ اگر آپ نے اس آگ کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا تو یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اسی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں جانے کی تمنا کرتے ہوئے اعلیٰ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد یعنی قبر، لحد کا مطلب قبر۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ امام علیہ سنت کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے لوگوں سے فرمایا تھا کہ میری قبر کو بہت لمبا، جس طرح میرا قد ہے اتنی گہرائی میں کھود دینا، تاکہ میری قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو احمد رضا اس وقت بھی کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی قبر میں بھی حضور پر سلام پڑھنے کی تمنا کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میری قبر کو اتنی گہری کھود دینا کہ احمد رضا کھڑے ہو کر اپنے رسول پر سلام پڑھے، حضور پر سلام پڑھ جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استاذ پڑھاتے تھے، استاذ کو پڑھانے میں دیر نہیں لگتی تھی، اعلیٰ حضرت اس سے پہلے یاد کر لیتے تھے۔ استاذ فرمایا کرتے تھے، احمد رضا مجھے تو پڑھانے میں دیر نہیں لگتی اور تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ تو استاذ نے پوچھا ہے، احمد میاں بتاؤ تم جنات ہو یا انسان ہو؟ تم جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو؟ اتنا جلدی سبق یاد کر لینا اور اتنی جلدی سنا دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے لگتا تم کوئی جن ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو ایک انسان ہوں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی کہ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کتابیں پڑھائی، تو آپ کو جہاں جہاں اعتراض ہوتا تھا پہلے ہی آپ اپنے والد گرامی کی کتاب کے اندر اس اعتراض کا جواب لکھ دیتے تھے، اس اعتراض کا پہلے ہی جواب لکھ دیتے تھے حاشیے کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں مجھے پڑھاتے ہو، تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو مجھے پڑھاتے ہو۔ یعنی جو سوالات قائم ہوتے ہیں، جو اعتراضات قائم ہوتے ہیں، پہلے ہی تم اس کا جواب لکھ دیتے ہو، تو پتہ چلا کہ تم مجھے پڑھاتے ہو، مجھ سے پڑھتے نہیں ہو۔ تو یہ سب من جانب اللہ آپ کو عطا ہوا، یہ مقبولیت آپ کو من جانب اللہ عطا ہوئی۔ آج بھی بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ ایک خانزادے کی اتنی تعریف کرتے ہو، سید کی اتنی تعریف نہیں کی جاتی، فلاں کی اتنی تعریف نہیں کی جاتی، ایک بریلی کے پٹھان کی اتنی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ تو ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تعریف کرنا اور یہ تعریف کروانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ احمد رضا کا رب احمد رضا کی تعریف کرواتا ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو مقبول کر دے، کسی کا نعرہ لگوا دے، کسی کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دے۔ آج بریلی شریف کے اسٹیشن پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بریلی شریف کی سرزمین پر آج قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہر سال اتنا مجمع کیوں آتا ہے بریلی کی طرف؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ کسی انسان کے کرنے سے کسی کو اتنی مقبولیت نہیں ملتی ہے، اور کوئی انسان اعلیٰ حضرت کی اس مقبولیت کو گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ جس کو بڑھاتا ہے اسے کوئی نیچے
نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ احمد رضا کے نام کا نعرہ کل بھی لگتا تھا، آج بھی لگتا ہے اور صبح قیامت تک لگتا رہے گا۔ لوگ مٹانے بہت آئے احمد رضا کو، لیکن مٹانے والے خود ہی مٹتے گئے، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ احمد رضا کو کل بھی لوگ جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں، ہمیشہ جانتے رہیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مرکز ہے، فلاں مرکز ہے، فلاں کو مرکز بنا دیا جائے۔ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگ الگ الگ مرکز تو بنا لیں گے، لیکن مرکز بنانے کے بعد اعلیٰ حضرت کہاں سے لائیں گے؟ مرکز بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ہونا ضروری ہے۔ مرکز تو تم بنا لو گے، کوئی کہے گا ممبئی کو مرکز بنا لو، کوئی کہے گا فلاں کو مرکز بنا لو، مرکز تو بنا لو گے، لیکن مرکز کو چلانے کے لیے امام احمد رضا کی ضرورت ہے۔ اور آج بریلی شریف کسی حضرت کی وجہ سے مرکز نہیں ہے کہ فلاں حضرت وہاں ہیں، فلاں حضرت وہاں ہیں۔ یہ بریلی شریف کی مرکزیت اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ تو مرکز بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے، صحیح معنوں میں درستگی اسی کے اندر ہے کہ آج سب لوگ بریلی شریف کو اپنا مرکز عقیدت مان لیں۔ بریلی شریف ہمارا مرکز عقیدت بھی ہے، ہمارا مرکز علمی بھی ہے، ہمارا مرکز محبت بھی ہے۔ آج بریلی شریف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت تک یا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تک یا اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم تک وہاں پر لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جاتی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی، اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام کا زمانہ آیا، مفتی اعظم کا زمانہ آیا، تاج الشریعہ کا زمانہ آیا، اور آج قائد ملت کا زمانہ ہے، تاج الشریعہ کے شہزادے کا زمانہ ہے۔ آج بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء میں بیٹھنے والی ذات تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت کی ہے، تو آج وہ بھی بریلی شریف میں بیٹھ کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج بھی بریلی شریف ہمارا مرکز ہے، یہ نہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت تک تھا بلکہ آج بھی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبیاں عطا فرمائی، کیسے کمالات عطا فرمائے۔ ان تمام کمالات کو ہم ایک مجلس کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ کرامت کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کرامت اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا ہے، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا ہے۔ انسان کی عقل اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، انسان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، اسے تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا ہم بھی لے آئیں گے، ایسا ہم بھی کام کر دیں گے، تو معجزے کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کرامت کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام امام احمد رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا ہے۔ غریب نواز کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدائی کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر سختی کے ساتھ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل